حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفاداری کربلا کی تاریخ کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو قیامت تک وفا، غیرت، شجاعت اور وفاداری کی مثال کے طور پر باقی رہے گا۔ ان کی پوری زندگی، خصوصاً میدان کربلا میں ان کا کردار، اہل بیت سے ان کی محبت اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کی وفا ایک لازوال داستان ہے۔ آئیے مکمل تفصیل سے حضرت عباس علیہ السلام کی وفا بیان کرتے ہیں۔ حضرت عباس بن علی امام علی کے فرزند اور حضرت فاطمہ کلیبہ ام البنین کے بیٹے تھے۔ آپ امام حسن اور امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے، لیکن ان سے محبت ایسی تھی کہ ہمیشہ خود کو عبدالحسین، حسین کا بندہ کہتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کی تربیت ہی اس انداز سے کی کہ ان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور امام حسین علیہ السلام کی اطاعت رچ بس گئی تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو مولا اور خود کو خادم سمجھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کا سفر کیا، حضرت عباس ہر قدم پر ان کے ساتھ تھے۔ جب کربلا پہنچے تو حضرت عباس علیہ السلام نے خیموں کی حفاظت، بچوں اور خواتین کی دیکھ بھال اور دشمنوں کی نگرانی کی ذمہ داری لی۔ انہیں علمدار کربلا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں لشکر کا علم جھنڈا دیا تھا۔ کربلا میں جب 3 دن گزر گئے اور پانی بند کر دیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی سکینہ علیہ السلام اور دیگر بچے پیاس سے نڈھال ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو فرمایا، بھیا، اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ یہ عباس کی آزمائش کا مقام تھا۔ وہ جس وفا کے پہاڑ تھے، اپنے مولا کے حکم پر جان کی بازی لگانے کو تیار ہو گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام دشمنوں کی فوج کو چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچے، مشک میں پانی بھرا اور جب خود پانی پینے لگے تو سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ انہوں نے پانی کو ہاتھ میں لیا، لبوں سے لگایا اور پھر فوراً گرا دیا اور کہا، حسین پیاسے ہوں اور عباس پانی پیے؟ ہرگز نہیں۔ جب حضرت عباس علیہ السلام واپس جا رہے تھے، دشمنوں نے ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ان کے بازو کاٹ دیے گئے، لیکن وہ مشک کو دانتوں سے تھامے ہوئے تھے۔ ان کے جسم پر زخموں کی بارش ہوئی، مگر انہوں نے علم اور مشک کو زمین پر نہ گرنے دیا۔ جب سر پر گرز لگا اور وہ زمین پر گرے، تب امام حسین علیہ السلام کو آواز دی، یا اخا ادرک اخاک، اے بھائی، اپنے بھائی کو تھام لو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دوڑے اور مولا عباس کا سر اپنی گود میں لیا۔ مولا عباس نے کہا، مولا، میری آخری گزارش ہے، میرا سر اپنی گود سے ہٹا لیں، کیونکہ جب سکینہ کے لیے پانی لے کر جا رہا تھا تب بہت امیدیں تھیں، اب خالی ہاتھ لوٹا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے بھائی کے جسم کو خیمے تک بھی نہ لا سکے، کیونکہ امام عباس علیہ السلام نے کہا تھا، میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، کیونکہ سکینہ کو خالی مشک دکھانا نہیں چاہتا۔ امام حسین علیہ السلام کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھا، قربانی اپنی جان بازو سب کچھ قربان کر دیا۔ وفاداری ایسی کہ پانی تک نہ پیا تاکہ حسین کا ساتھ نہ چھوٹے۔ شجاعت ہزاروں دشمنوں کو تنہا چیرتے گئے، غیرت خالی ہاتھ لوٹے، مگر سکینہ کی عزت پر آنچ نہ آنے دی۔ جب بی بی زینب علیہ السلام کو امام عباس علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو بی بی زینب علیہ السلام نے کہا، ہائے میرے بھائی عباس، جس کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی خیمے میں ڈر نہ تھا، آج خیمے لرزنے لگے ہیں۔ مولا عباس کی وفا نے کربلا کو وفاداری کا مرکز بنا دیا۔ وہ رہتی دنیا تک وفا کا ایسا معیار ہے جو کوئی نہ پا سکا، اس لیے انہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے کہ جو حاجت ان کے در سے مانگی جائے خالی نہیں جاتی۔ یقیناً مولا عباس کی وفا وہ داستان ہے جو صرف کاغذ پر نہیں، دلوں پر لکھی گئی ہے۔ وہ وفا جس نے کربلا کو کربلا بنایا، وہ وفا جو کربلا کی تپتی ریت پر پروان چڑھی، وہ وفا جو تاریخ کا روشن ترین چراغ بن گئی۔ کبھی کسی صحرا نے وفا کی ایسی روشنی دیکھی ہے؟
کبھی کسی ریت کے ذرے نے اتنی غیرت خوشبو سمیٹی ہے؟ یہ کربلا ہے، اور یہ وہی دن ہے جب ایک بھائی نے وفا کی وہ داستان لکھی جو نہ زمانہ بھول پایا نہ دل۔ وہ عباس تھے، علی کے بیٹے، زینب کے محافظ، حسین کے وفادار اور سکینہ کے پانی والے چچا۔ مولا عباس کا بچپن بھی امام حسین علیہ السلام کے سائے میں گزرا۔ ان کی پہلی مسکراہٹ امام حسین کے چہرے پر تھی۔ وہ چلتے تو امام حسین کی قدموں کی طرف دیکھتے، وہ بولتے تو مولا حسین کا نام لیتے، اور جب مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، عباس تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو مولا عباس نے جھک کر عرض کیا، میں وفا میں مرنا چاہتا ہوں مگر حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں۔ کربلا میں مولا عباس صرف علمدار نہ تھے، وہ امید تھے، وہ چھوٹے بچوں کا سایہ تھے اور مولا حسین کے دل کا سکون تھے۔ جب بھی خیمے لرزتے تو بی بی زینب چپ ہو جاتی، کہتی تھی جب تک عباس زندہ ہے کوئی خوف نہیں۔ بی بی سکینہ خاموش بیٹھی ہے، لب خشک، چچا کو دیکھتی ہے۔ جب سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو مولا عباس بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے بھائی سے اجازت مانگی، مولا ایک بار اجازت دے، سکینہ کی پیاس بجھا دوں۔ مولا حسین کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں بے قراری تھی اور دل میں طوفان۔ مولا حسین نے کہا، بھیا جاؤ مگر عباس واپس ضرور آنا۔ جب مولا عباس فرات تک پہنچے تو دشمنوں کے لشکر کو چیرتے ہوئے پانی تک پہنچے۔ مولا عباس نے پانی پینا چاہا مگر مولا عباس نے اپنا ہاتھ روک لیا، آنکھیں بند کی۔ سکینہ کا چہرہ یاد آیا اور کہا، پانی میرے لیے نہیں، یہ سکینہ کی امانت ہے۔ مولا عباس نے مشق بھری اور واپس جانے لگے مگر دشمنوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ پہلا وار بازو پر ہوا، دوسرا وار دوسرے ہاتھ پر، مگر مولا عباس رکے نہیں۔ انہوں نے مشق کو دانتوں میں تھام لیا۔ ہر قدم پر خون ٹپک رہا تھا، زمین تپ رہی تھی، آسمان صدمے میں تھا۔ آخر میں ایک گرز مولا عباس کے سر پر لگی، مولا عباس گر پڑے، علم گرا، مشق گری، مگر وفا سر بلند رہی۔ جب مولا حسین مولا عباس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو مولا عباس خاموش تھے، خون میں ڈوبا چہرہ، زخموں سے چور جسم۔ مولا حسین نے کہا، عباس اب خیمے تمہیں کیسے لے کے جاؤں؟ زینب کو کیا جواب دوں؟ سکینہ کو کیا کہوں؟ مولا عباس نے آہستہ کہا، مولا بس ایک عرض ہے، میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، سکینہ کو خالی مشق دکھا نہ سکوں گا۔ دنیا نے وفا کا نیا مطلب سیکھا، اب جب بھی کوئی وفاداری کی مثال دے تو کہتا ہے، عباس جیسی وفا۔ آج بھی زائرین مزار عباس پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہمارے دلوں میں وفا کا علم آپ نے گاڑا ہے، ہم بھی آپ جیسے وفادار بننا چاہتے ہیں۔ عباس گئے مگر علم باقی ہے، ہاتھ کٹے مگر غیرت نہ کٹی۔ وفا کی داستان ختم ہوئی مگر آنسو نہ رکے، کیونکہ جب وفا نے چہرہ مانگا تو کائنات نے عباس کو چن لیا۔ یا عباس ہمیں بھی وفا کا درس دے دو، ہمیں بھی تمہاری راہ پر لے چلو، کہ دنیا میں جینا ہو تو عباس بن کر جیو۔ عباس کی وفا کا عالم تاریخ سے پوچھا جائے، جو بازو کٹ گئے میدان میں وہ حوصلہ کہاں سے آئے؟ نہ خیمے کی فکر نہ جان کی پرواہ، فقط حسین کا نام تھا۔ پیاسے لبوں پہ سکینہ کا دکھ، دل میں فقط اسلام تھا۔ علم اٹھایا سر نہ جھکایا، تیروں کی بارش سہتا گیا۔ شہادت کی راہ میں سر کٹایا پر وفا سے کبھی نہ ہٹا۔ جب دریا پہ پہنچے عباس لب تر تھے، ہاتھوں میں تھا پانی مگر دل نے کہا، زینب پیاسی ہے، سکینہ رو رہی ہے۔ وہ پانی کو دیکھا پھر لوٹ آئی۔ یہ کیسی محبت کی شان ہے کہ اپنی پیاس کو مار دیا، وفا کی یہ پہچان ہے۔ عباس کا ہر قدم حسین کے نام، ہر سانس وفا کی گواہی تھی۔ جو جھکا نہ کبھی ظلم کے آگے، وہ غیرت آل پناہی تھی۔ لبوں پہ شکوہ نہ آیا کبھی، نہ آنکھوں میں افسوس تھا۔ یہ شیر حیدر کا بیٹا تھا، یہ عباس کا جوش تھا۔ وہ کربلا کی ریت پہ جو سایہ دار بن گیا، بن پانی کے بھی حضرت علمدار بن گیا۔ پیاسا رہا مگر نہ دیا دشمن کو یہ پیام، کہ اہل وفا کا پیاس میں بھی جھکتا نہیں نظام۔
ہاتھوں سے کٹ گئے جو علم تھاما ہوا تھا، ہر زخم پہ حسین کا لب ہنستا ہوا تھا۔ سکینہ کی پیاس، زینب کا درد، سب یاد رہا۔ عباس تھا وفا کا پہاڑ جو صبر میں آباد رہا۔ لبوں پہ حسین، دل میں وفا، نظر میں فقط علی۔ کربلا کی زمین پہ وہ چلتا تھا روشنی کی جلی۔ کربلا کی دھوپ میں جب سایہ بھی چھپ گیا، عباس تھا جو غیرت زہرا بن کے ڈٹ گیا۔ بازو گئے تو کیا ہوا، قدم نہ پیچھے ہٹے، علم گرا نہیں کبھی جو ہاتھ سارے کٹ گئے۔ دریا پہ تھا حسین کا پیاسا، سکینہ کی آس تھی، لب تر تھے مگر انکار میں بھی عباس کی پیاس تھی۔ کہا میں پیوں جب بہن کا بھی گلا سوکھا ہوا، یہ وفا تھی یا کوئی نور جو بشر سے بڑھ گیا۔ وفا کی آخری حد کو جو چھو کر آ گیا، وہ عباس تھا جو موت کو بھی ہرا گیا۔